السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے اور بہت سے مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن اعتکاف کرنے کے والوں کے ذہن میں بعض اوقات یہ سوال آتے ہیں جو آج کا موضوع ہے کہ کیا اعتکاف کی حالت میں کریم یا لوشن لگانا جائز ہے، اور کیا معتکف غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں ٹھہر جانا اور دنیاوی مشاغل سے کنارہ کش ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے جو صفائی اور طہارت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی ایمان کا نصف حصہ ہے، اس لیے اعتکاف کرنے والا شخص بھی صفائی اور طہارت کا اہتمام کرے گا۔ کیا معتکف کریم یا لوشن لگا سکتا ہے؟ فقہاء کرام کے مطابق اعتکاف کی حالت میں جسم پر کریم، لوشن یا تیل لگانا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی ناجائز چیز شامل نہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں عبادت کے منافی نہیں ہیں اور نہ ہی اعتکاف کو توڑتی ہیں۔ البتہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کریم یا خوشبو لگانے کے مقصد آرائش و زیبائش ہو تو اس سے بچنا بہتر ہے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد عبادت اور خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ کیا معتکف غسل کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، معتکف غسل کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل حدیث سے بھی ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر میرے قریب کر دیتے تھے اور میں اسے دھو دیتی تھی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ یہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کے دوران صفائی کا اہتمام کرنا بھی جائز ہے۔ اعتکاف میں کریم یا لوشن لگانا جائز ہے۔ ضرورت کے تحت خوشبو بھی لگائی جا سکتی ہے۔ معتکف غسل بھی کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور تقرب حاصل کرنا ہے۔